انسانیت کی پہلی کہانی، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ جب اس دنیا میں نہ انسان تھا، نہ جانور، نہ کوئی بستی، چاروں طرف سناٹا تھا۔ صرف اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی کائنات تھی اور اس کے فرشتے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اپنے عرش کے قریب جمع ہونے کا حکم دیا۔ نور سے بنے فرشتے جھکے ہوئے سر اور ادب سے حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ نمائندہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تو ہر وقت آپ کی تسبیح اور عبادت میں لگے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بس اتنا سنتے ہی فرشتے خاموش ہو گئے۔ مٹی سے انسان کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لائی جائے۔ مٹی سے انسان کی تخلیق ہونی تھی۔ مٹی سے ایک جسم بنایا گیا۔ وہ ایک مکمل انسانی شکل تھی، لیکن ابھی اس میں جان نہیں تھی۔ وقت گزرتا رہا، پھر اللہ کے حکم سے اس جسم میں روح پھونکی گئی۔ جیسے ہی روح داخل ہوئی، جسم میں حرکت آئی، آنکھیں کھلی، ہونٹ ہلے اور پہلی آواز نکلی، الحمدللہ۔ یہی تھے حضرت آدم علیہ السلام، انسانیت کے پہلے انسان۔ سجدہ کرنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتے سجدے میں گر پڑے، لیکن ایک کھڑا رہا۔ وہ تھا ابلیس۔ اس نے گھمنڈ سے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کا تکبر، گھمنڈ اسے لے ڈوبا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، تو نافرمان ہے۔ اور اسی پل ابلیس، جو کبھی عبادت گزار تھا، لعنتی شیطان بن گیا۔ جنت میں تنہائی اور حوا کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ انہیں ہر نعمت دی گئی، لیکن ان کے دل میں ایک خالی پن تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے ایک نئی مخلوق پیدا کی، نورانی، پاک اور بے حد خوبصورت۔ وہ تھیں بی بی حوا علیہ السلام۔ اللہ کے حکم سے دونوں کا نکاح ہوا اور جنت میں سکون اور محبت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک امتحان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت کی ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اس ایک درخت کے پاس مت جانا۔ یہی تھا پہلا امتحان۔ ادھر شیطان بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے دھوکے اور میٹھی باتوں سے انہیں بہکایا۔ اس نے کہا، اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ آخرکار دونوں سے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پچھتاوا اور توبہ۔ جیسے ہی پھل کھایا، ان کے جنتی لباس اتر گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ دونوں روئے، توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ انہیں زمین پر بھیج دیا جائے۔ زمین پر نئی شروعات۔ دونوں الگ الگ جگہیں اتارے گئے۔ سالوں تک روتے رہے، دعا کرتے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ پھر دونوں کی ملاقات ہوئی اور یہیں سے انسانیت کی شروعات ہوئی۔ ان کی اولادیں ہوئیں، بستیاں بسیں، دنیا آباد ہوئی۔ اس کہانی سے کیا سیکھ ملتی ہے؟ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ گھمنڈ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ شیطان دھوکے سے حملہ کرتا ہے، لیکن جو سچے دل سے توبہ کرے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو ان کے دلوں میں سکون اتر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، اب تم زمین پر میری بندگی کرنا، میری بتائی راہ پر چلنا اور اپنی اولاد کو بھی سچ کا راستہ سکھانا۔ دھیرے دھیرے ان کی اولاد پیدا ہونے لگی۔ ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنم لیتے۔ اس دور میں انسانوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے آپس میں رشتوں کے نیم اللہ کے حکم سے الگ طریقے سے بنائے گئے تھے۔ دنیا آباد ہونے لگی۔ پہاڑ، ندیاں، میدان، سب انسانی قدموں سے واقف ہونے لگے۔ پہلا امتحان،
औलाद का। समय गुजरा। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे बड़े हुए, हाबील, काबील। दोनों को अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया। एक दिन अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने का आदेश हुआ। हाबील ने अपनी सबसे अच्छी बकरी कुर्बान की, खालिस नियत और सच्चे दिल से। काबील ने खेत की घटिया फसल पेश की, दिल में न खलूस था न सच्चाई। अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली, लेकिन काबील की नहीं। यहीं से शैतान ने फिर अपना खेल शुरू किया। जलन का अंजाम। काबील के दिल में जलन पैदा हुई। उसने अपने भाई से कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाबील ने जवाब दिया, अल्लाह तो उसी की कुर्बानी कबूल करता है जो परहेजगार हो। अगर तुम मुझे मारने के लिए हाथ उठाओगे भी तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन गुस्से और जलन ने काबील को अंधा कर दिया और इंसानी इतिहास का पहला कत्ल हो गया। जब हाबील की जान चली गई तो काबील घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भाई की लाश के साथ क्या करे। तब अल्लाह ने एक कौवा भेजा। कौवे ने जमीन खोदकर दूसरे मरे हुए कौवे को दफन किया। यह देखकर काबिल को समझ आया कि इंसान को अपने मुर्दों को दफन करना चाहिए। एक नबी का दर्द। जब आदम अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपनी औलाद को समझाया, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। वह तुम्हें जलन, गुस्से और नाफरमानी की तरफ ले जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ पहले इंसान ही नहीं थे, बल्कि पहले नबी भी थे। उन्होंने अपनी जिंदगी लोगों को तौहीद, एक अल्लाह की बंदगी सिखाने में गुजारी। आखिरी नसीहत। सालों गुजर गए, दुनिया में इंसानों की तादाद बढ़ती गई। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को आखिरी वसीयत की, हमेशा एक अल्लाह की इबादत करना, शिर्क से बचना और शैतान के धोखे में कभी मत आना। फिर एक दिन वह लम्हा भी आया जब उनका वक्त पूरा हुआ। फरिश्ते अदब से आए और इंसानियत के पहले नबी की रूह को अपने साथ ले गए। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख, घमंड शैतान को गिरा देता है, जलन इंसान को हैवान बना देती है, लेकिन तौबा इंसान को फिर से ऊंचा उठा देती है। अल्लाह की रहमत हर चीज से बड़ी है। इंसान की कहानी जन्नत से शुरू हुई, इम्तिहान से गुजरी और तौबा के सहारे आगे बढ़ी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस चैनल पर इस्लामिक कहानियाँ, नसीहत भरी बातें और दीन से करीब करने वाली वीडियोस आती रहती हैं। अगर आप ऐसी वीडियोस रोज़ाना देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी इस्लामिक वीडियो मिस ना हो। अल्लाह हम सबको हिदायत और समझ अता फरमाए। आमीन।